الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ تذکر سلف کے ضمن میں آج اموی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کا مختصر اور سرسری ذکر ہوگا۔ ولید بن عبد الملک کے حوالے سے کچھ باتیں اس سے پہلے آپ کے سامنے آئی اور پھر ولید کے بھائی مسلمہ کا ذکر ہوا پچھلے ہفتے۔ سلیمان بن عبد الملک اور ولید دونوں سگے بھائی ہیں اور ولید کے بعد سلیمان کو خلافت اور حکومت ملی ہے۔ سلیمان کی پیدائش مدینے میں ہوئی اور پرورش دمشق میں آپ کے خلیفہ بننے کے بعد۔ بڑے ہو کر اپنے بھائی کے زمانے میں فلسطین کے گورنر رہے اور یہاں شہر آباد کیا، مساجد تعمیر کی، اور دل اس قدر وابستہ ہو گیا فلسطین کے علاقے سے کہ خلیفہ بننے کے بعد بھی چاہت یہی تھی کہ یہیں رہ کر حکومت کی جائے اور دمشق سے بیت المقدس کی طرف دارالحکومت یعنی راجدھانی کو منتقل کر لیا جائے۔ یہ ممکن نہیں ہو پایا۔ بہرحال سلیمان کے سلسلے میں یہ بات لکھی ہے مورخین نے کہ وہ نرم مزاج شخص تھا اور دینی رجحان بھی رکھتا تھا۔ اپنے اسی رجحان کی بنیاد پر اس نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو اپنا خاص مشیر مقرر کیا، مشورہ دینے والا، اور رجا بن حیوہ تابعی عالم ہے جلیل القدر، ان کو اپنا وزیر بنایا۔ تو ان دونوں لوگوں کے مشورے کی بنیاد پر یا خود اپنی طبیعت کی بنیاد پر اس نے حجاج سے منسلک جتنے لوگ تھے سب کو معزول کر دیا اور الگ کر دیا۔ کیوں الگ کر دیا؟ تو حجاج کا ظلم مشہور ہے اور اس سے وابستہ جو لوگ تھے ان کے سلسلے میں بھی کچھ اسی قسم کی شہرت تھی۔ تو سلیمان بن عبد الملک نے ایسے تمام لوگوں کو الگ کر دیا، حکومت سے سبکدوش کر دیا۔ سلیمان نے زیادہ لمبی حکومت نہیں کی، صرف 3 سال تک اس کی حکومت رہی ہے اور پھر جوانی میں اس کی وفات ہو گئی۔ وفات کے وقت اس کے اپنے بیٹے اس لائق نہیں تھے کہ وہ خلافت کی ذمہ داری سنبھالے۔ اپنے بیٹوں میں سے ایک کو نامزد کیا اور خط لکھ رکھا اس نے، لیکن رجا بن حیوہ نے کہا کہ آپ قبر میں ہوں گے اور آپ کا بیٹا یہاں ہوگا، تو قبر میں بیٹے کے سلسلے میں آپ سے پوچھا جائے گا کس کو چھوڑ کے آئے حکومت پر، تو وہ تو لائق نہیں ہے ابھی، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا کہ جو بہتر شخص ہو اس کو منتخب کیجیے۔ تو ایک شخص کا نام پیش کیا تو کہا کہ وہ تو یہاں نہیں ہے، وہ تو قسطنطنیہ میں لڑائی کے سلسلے میں ہے اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ باحیات ہے یا وفات پا چکا ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ تم بتاؤ۔ تو رجا بن حیوہ جو وزیر ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کی رائے اچھی ہوگی، تو خود نہیں کہہ کے سلیمان سے کہلانے کی کوشش تھی رجا بن حیوہ کی، کس کے لیے؟ عمر بن عبدالعزیز کے لیے۔ تو سلیمان نے خود کہا کہ پھر میری رائے جو ٹھہرتی ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کے لیے ٹھہرتی ہے۔ تو یہی تو سننا چاہتے تھے رجا بن حیوہ۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، عمر سے بہتر کوئی اس وقت اس لائق نہیں ہوگا، تو فوری طور پر بات لکھ کے، وصیت لکھ کے مہر بند کر دیجئے۔ تو مہر بند کروا لیا اور لیٹر رجا بن حیوہ رحمہ اللہ نے اپنی تحویل میں لے لیا، اور جب وفات پکی ہو گئی کہ وفات ہو گئی ہے سلیمان کی، تو لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ پہلے جس کا نام لیٹر میں ہے نا اس کے لیے بیعت کرو، پھر آگے کی جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ تو خاندان بنو امیہ کے سارے لوگ جمع ہیں، پہلے بیعت لے لی، لیٹر کھولا گیا تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا نام تھا۔ بات تو پسند
نہیں آنے والی تھی بہت سارے لوگوں کو ان کے مزاج کی بنیاد پر، مکمل دینی مزاج اس بنیاد پر، لیکن بہرحال ایک دو لوگوں نے اعتراض کیا تو رجاء نے کہا کہ اگر بیعت نہیں کرو گے نا تو گردن مار دی جائے گی، ہشام بن عبد الملک کو خاص طور پہ۔ تو بہرحال سب نے بیعت کر لی۔ تو سلیمان کے دور میں فتوحات تو بہت زیادہ نہیں ہوئی ہے، اور یہ دور صلح کا ہے، آشتی کا ہے، اور جو فتنے تھے تقریباً وہ پہلے ہی ختم ہو چکے تھے، تو اس لیے شورشوں کا سامنا بھی سلیمان کو کرنا نہیں پڑا ہے۔ اب مزید بہت زیادہ کارناموں کا موقع اس کو ملا نہیں ہے، اس لیے کہ مدت خلافت کیا ہے، مختصر ہے۔ یہاں ایک بس گفتگو آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ مجموعی طور پر اس کا مزاج کیا تھا، دینی تھا، اور علماء سے اور صلحاء سے قربت کو پسند کرتا تھا۔ تو اس سلسلے میں کہ قصہ ہمارے سامنے ہے، وہ قصہ مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھیں گے، اور آج اسی قصے کی بنیاد پر کچھ سبق ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سلیمان بن عبد الملک مکے کو روانہ ہے اور شام سے روانہ ہے، تو شام اور مکے کے بیچ میں مدینہ ہے، تو مدینے میں بھی اس نے کچھ دنوں تک قیام کیا ہے۔ تو یہاں کے علماء اور صلاح سے گفتگو ہوئی ہے۔ سلیمان نے کہا کہ کیا مدینے میں کوئی ایسا بزرگ موجود ہے جس نے صحابی سے ملاقات کی ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ابو حازم سلمہ بن دینار ہیں۔ تو اس نے خود حاضری دی اور کہا کہ اے ابو حازم، یہ کیا بے وفائی ہے، بے رخی؟ تو پوچھا کہ بے رخی کیسی، کون سی بے رخی؟ کہا کہ مدینے کے بڑے بڑے لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئے، سارے آپ نہیں آئے۔ تو کہا کہ اے امیر المؤمنین، اللہ کی پناہ میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ ایسی بات نہ کہے جو ہوئی نہیں ہے کہ میں آیا نہیں۔ تو کیوں نہیں آیا؟ تو کہا کہ ما عرفتنی قبل هذا اليوم ولا انا رأيتک، آج کے دن سے پہلے نہ آپ مجھے جانتے اور نہ میں نے آپ کو دیکھا ہے، تو کوئی ایسی شناسائی اور ایسا تعارف تو ہے نہیں کہ جس کی بنیاد پر خصوصی ملاقات کا اہتمام کیا جائے۔ تو سلیمان نے امام زہری کی طرف دیکھا کہ ابو حازم صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں۔ تو ابو زہری رحمہ اللہ نے، امام زہری رحمہ اللہ نے کہا کہ صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح بات ہے۔ سلیمان نے پوچھا کہ اے ابو حازم، یہ بتلائیے کہ ہم موت کو ناپسند کیوں کرتے ہیں؟ تو ذرا یہ عبرت کی بات ہے، اس کو خاص طور پہ ذہن میں رکھیں گے۔ سلیمان نے کہا کہ اے ابو حازم، یہ بتلائیے کہ ہم موت کو کیوں ناپسند کرتے ہیں؟ تو کہا کہ لِأَنَّكُمْ أَخْرَبْتُمُ الْآخِرَةَ وَعَمَّرْتُمُ الدُّنْيَا وَكَرِهْتُمْ أَن تَتَّقِلُوا مِنَ الْعُمْرَانِ إِلَى الْخَرَابِ، اس لیے کہ تم نے آخرت کو ویران کر دیا ہے اور دنیا آباد کر لی ہے۔ اب یہ فطری بات ہے کہ تم آبادی سے ویرانے کی طرف جانے کو کیسے پسند کرو گے؟ تو یہ آبادی تم کو دکھ رہی ہے اور ادھر کیا ہے، ویرانہ ہے، تو ویرانے سے جانے کو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا، اس لیے موت کو ناپسند کرتے ہو۔ کہا کہ ابو حازم صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بتلائے کہ اللہ کے حضور کل جب پیشی ہوگی تو یہ کیسی پیشی ہوگی، کیسی حاضری ہوگی؟ تو کہا کہ بس ایسی ہے کہ اگر نیک ہے آدمی تو اس سے کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص ہے جو اپنے گھر والوں سے دور تھا، اب وہ اپنے گھر والوں میں آ گیا تو خوشی کا پورا ایک ماحول رہتا، اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اور اگر برے ہیں، بدکار ہیں، غلط کام کرنے والے ہیں تو پھر اس کی مثال بھاگے ہوئے غلام کی ہے جو لوٹ کر آیا ہے۔ تو اب بھاگے ہوئے غلام کی پوزیشن کیا ہوگی؟ تو وہ ڈرا ڈرا رہے گا کہ اس کے ساتھ پتہ نہیں کس قسم کا سلوک ہونے والا ہے۔ تو یہ بات جب ابو حازم نے کہی تو سلیمان رونے لگ گیا اور کہنے لگا لیت شعری ما لنا عند اللہ، کاش ہم یہ بات جان پاتے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہے۔ تو ابو حازم نے کہا اعرض عملک علی کتاب اللہ، اپنے عمل کو اللہ کی کتاب پر پیش کیجئے، اپنے عمل کو اللہ کی کتاب پر پیش کیجئے۔ کہا کہ وَأَيُّ مَكَانٍ أَجِدُ، ٹھیک ہے میں نے پیش کر دیا، تو کتاب اللہ میں کون سا مقام ہے کہ جہاں میں اپنے آپ کو پا سکتا ہوں یا اپنی جگہ کو پا سکتا ہوں؟ تو انہوں نے پڑھا کہ ان الابرار
لفی نعیم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، دو ہی جگہ ہیں۔ تو نیک اگر ہے تو نعمتوں میں ہے، اور بد اگر ہے تو جہنم میں ہے۔ سلیمان نے کہا کہ فَأَيْنَ رحمت اللہ یا ابا حازم، ٹھیک ہے کہ یہ تکلیف ہے اور یہ عذاب ہے، لیکن اللہ کی رحمت کہاں ہے پھر؟ اللہ کی رحمت بھی تو کوئی چیز ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس ہوں گے؟ برا بھی ہے تب بھی اللہ کی رحمت کی امید تو کرنی چاہیے نا۔ تو کہا کہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت تو ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، نیکوکاروں کے قریب ہے اللہ کی رحمت، ایسے ہی نہیں ہے۔ پھر سلیمان نے کہا کہ اے ابو حازم یہ بتلائیے کہ فَأَيُّ عباد اللہ اکرم، اللہ کے بندوں میں معزز اور قابل تکریم کون ہے؟ تو کہا کہ جو مروت اور عقل والے ہیں۔ پوچھا کہ اچھا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو کہا کہ فرائض کی ادائیگی کی جائے اور محارم سے یعنی حرام چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ کہا کہ سب سے اچھی دعا کون سی ہے، سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا کون سی ہے؟ کہا کہ دعاء المحسن الیہ للمحسن، وہ دعا جو وہ شخص کرے جس پر احسان کیا گیا ہے، اس شخص کے لیے جس نے احسان کیا ہے۔ جس پر احسان کیا گیا وہ دعا کر رہا ہے، کس کے لیے؟ احسان کرنے والے کے لیے۔ تو یہ دعا سب سے افضل دعا ہے، سب سے جلدی سننے والی دعا ہے۔ کہا کہ فَأَيُّ صَدَقَةٍ افضل، یہ بتلائیے کہ سب سے اچھا صدقہ کون سا ہے؟ تو کہا کہ جو سوال کرنے والے بدحال شخص کے لیے کیا جائے اور اس میں احسان کی بات نہ ہو اور تکلیف پہنچانے والی بھی کوئی بات نہیں ہو۔ کہا کہ سب سے عدل پر مبنی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ عدل پر اور انصاف پر مبنی بات کون سی ہوگی؟ کہا کہ قول الحق عند من تخاف او ترجو، اس شخص کے پاس حق بات کہنا کہ جس سے آپ ڈرتے ہوں یا جس سے امید رکھتے ہوں۔ تو آدمی ڈر کی وجہ سے بھی حق بات نہیں کہہ پاتا اور امید کی وجہ سے بھی، لالچ کی وجہ سے بھی حق بات نہیں کہہ پاتا ہے۔ تو اگر یہاں کوئی حق بات کہہ رہا تو یہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ انصاف پر مبنی بات ہے۔ کہا کہ مومنین میں سب سے زیادہ عقل مند اور ہوشیار آدمی کون ہے؟ کہا کہ رجل عمل بطاعت اللہ، وہ آدمی ہے جو اللہ کی اطاعت پر عمل کرے اور لوگوں کو بھی اطاعت کی طرف رہنمائی کرے اور بتلائے۔ کہا کہ مومنوں میں سب سے زیادہ احمق اور بے وقوف شخص کون ہے؟ تو کہا کہ رجل انحط فی ہوا اخی، وہ شخص ہے کہ جو اپنے بھائی کی خواہش میں گر گیا، یعنی اس کی خواہش کی پرواہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو کیا کر لیا؟ اس نے گرا لیا۔ کہا کہ وہ ظالم، حالانکہ وہ بھائی کون ہے؟ ظالم ہے۔ تو ظلم میں اس کا ساتھ دیا، فباع آخرتہ بدنیا غیری، اپنی آخرت اس نے دوسرے کی دنیا کے بدلے بیچ ڈالے، تو دوسرے کے لیے اپنا نقصان کیا۔ کہا کہ یہ سب سے بڑا احمق ہے۔ سلیمان نے کہا کہ ساری باتیں آپ کی صحیح ہے، اب یہ بتلائے کہ ہم جس پوزیشن میں ہیں نا وہ کیا پوزیشن ہے، کیسا کر رہے ہیں ہم؟ تو کہا کہ اگر معاف رکھے تو اچھی بات ہے، یعنی بولنے پر مجبور نہ کرے تو بہتر ہوگا۔ کہا کہ نہیں، نصیحت کے طور پر پوچھ رہا ہوں، نصیحت اور خیرخواہی کے طور پر پوچھ رہا ہوں۔ کہا کہ اے سلیمان، آپ کے آباء و اجداد نے زبردستی حکومت حاصل کی ہے اور ان کی تلواریں چلی، بہت سارے لوگوں کا قتل ہوا ناحق، تو یہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ تو کاش ہم کو پتہ چلتا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ لوگوں میں سے ایک آدمی کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں ابو حازم۔ کہا کہ یہ بات غلط نہیں ہے، کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ تو کہا کہ ان اللہ اخذ میثاق العلماء، اللہ نے علماء سے عہد لیا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے حق کو وعدے کریں گے اور چھپائیں گے نہیں۔ تو اس عہد کی بنیاد پر یہ بات کھلی کھلے طور پر میں کہہ رہا ہوں۔ کہا کہ سلیمان نے کہا کہ فکیف لنا ان نصلح، تو اب اصلاح کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ تو کہا کہ تکبر چھوڑ دو اور مروت اختیار کرو اور مساویانہ بنیاد پر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو، کسی کے درمیان تفریق نہ کرو۔ کہا کہ اے ابو حازم، اگر آپ ہمارے ساتھ ہوتے نا تو اچھا ہوتا کہ ہم آپ سے کچھ سیکھتے اور حاصل کرتے اور آپ بھی ہم سے مستفید ہوتے۔ تو کہا کہ اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ کہا کہ ولم ذاک، یہ کیوں، اللہ کی پناہ کیوں طلب کر رہے؟ تو کہا کہ آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کی حکومت ہے، آپ کی تلوار ہے، سارے چیزیں آپ کے ساتھ ہے، رہتے ہوئے کوئی بات ایسی کہہ دیں گے جو آپ کے حق میں ہو، آپ کی طرف جھکاؤ ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ
ظلم ظالموں کی طرف مائل نہیں ہونا. تو اگر ایسا کریں گے تو پھر تو کئی گناہ عذاب کے مستحق ہو جائیں گے. اس لیے معاف کریں. کہا کہ کوئی ضرورت ہو آپ کی، یہی بات ختم کر رہے ہیں، کوئی ضرورت ہو آپ کی تو بولے، کوئی ضرورت ہو تو. کہا کہ تنجینی من النار وتدخل الجنہ، جہنم سے بچا لیجئے اور جنت میں داخل کر دیجئے. کہا کہ یہ اپنے بس کی چیز نہیں ہے. کہا کہ پھر میری آپ سے کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ مقصود زندگی یہی ہے کہ جہنم سے بچا جائے اور جنت حاصل ہو جائے. تو یہ پوری گفتگو ہے. کہ ایک اور چیز کہہ کے بات ختم کر رہے کہ دعا کیجئے میرے لیے. کہا کہ اللہم ان کان سلیمان ولیک، اے اللہ سلیمان اگر تیرا دوست ہے، فیسرہ لخیر الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے اس کو آسان کر دے، یعنی اس کے لیے آسان کر دے. وَإِن كَانَ عَدُوَّكَ، اور اگر تیرا دشمن ہے نا تو فَخُذْ بِنَاصِيَتِهِ، تو اس کی پیشانی پکڑ کے اس چیز کی طرف اس کو کر دے جس کو تو پسند کرتا ہے. تو یہ جو قصہ ہے پورا باستنادی حیثیت جو بھی ہو، برحال ایک تاریخی قصہ ہے. اس میں سلیمان کے مزاج کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اس وقت کے دور کے جو علماء تھے نا ان کو کا چہرہ بھی ہم دیکھ سکتے کہ وہ گو تھے، حد پرست تھے، اور صحیح صاف جو باتیں ہوتی تھی نا وہ کہہ دیتے تھے، اور اس سلسلے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے. اور بادشاہ بھی علماء کی بات سنا کرتے تھے. یہ بات مشہور کر دی کہ نہیں، جس نے بھی حق کہا اس کی گردن کاٹ دی گئی. تو اس طرح کی بات نہیں تھی. حکومتی مصلحتوں کی بنیاد پر بعض زیادتیاں ہو سکتی ہے، وہ ہوئی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن مجموعی طور پر یہ شخص کیا ہے، خیر کا طالب تھا، اور خیر کے کام اس نے کیے. اور اس کی خیرات میں سے سب سے بڑی خیرات یہ ہے کہ اس نے امت کو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی شکل میں ایک عدل پرور خلیفہ اور بادشاہ دیا ہے. اللہ اس پر رحم فرمائے اور مغفرت کے معاملات ہو تو مغفرت کا معاملہ کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.